بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ سورۃ التکویر ہم کل سے پڑھ رہے ہیں، آج دوسرا حصہ اس کا انشاءاللہ العزیز پڑھتے ہیں۔ قیامت کا منظر اس میں آپ سن رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، وہی جاری و ساری ہے۔ 9 آیات آپ نے پڑھی ہیں، آیت نمبر 10 سے آج پڑھتے ہیں۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا اور جب۔ الصُّحُفُ صحیفے بھی معنی کر سکتے ہیں، اعمال نامے بھی معنی کر سکتے ہیں، اور جب اعمال نامے نشرت پھیلائے جائیں گے، ہوتا نا نشر کرنا، پھیلا دینا۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ اور جب اعمال نامے پھیلائے جائیں گے، کھولے جائیں گے، رکھے جائیں گے سامنے، اپنی اپنی کتاب لکھی جا رہی ہے نا، وہ قیامت والے دن ساری سامنے آئے گی، تو اس وقت کو ذرا یاد کرو کہ وہ وقت کیسا ہوگا۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ اور جب اعمال نامے نشرت کا معنی پھیلائے جائیں گے۔ آپ کو پتہ نا اعمال نامہ کس طرح کھولا جائے گا، یعنی کتاب بندے کی جو اپنی کرامن کاتبین جو ہیں لکھ رہے ہیں جو کچھ بھی ہے، قیامت والے دن سارا بندے کے سامنے کیا جائے گا۔ زبان چپ ہوگی، بند ہوگی، باقی جسم کے اعضاء بول کر بتلائیں گے کہ یہ کیا کیا کرتا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اقرأ کتابک، جب بندہ انکار کرے گا نا کہ میں نے تو گناہ کیے ہی نہیں، پرانی عادت کے مطابق کام کر کے ماننا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی ایسے ہی ہو جائے گا، لیکن پھر وہاں کیسے ہوگا؟ بندہ انکار تو کر نہیں سکتا، جسم کے اعضاء بول کر بتلا دیں گے۔ اللہ فرمائیں گے اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، اپنی کتاب پڑھ لے، تیرے محاسبے کے لیے یہی کافی ہے، جو تیرا اعمال نامہ لکھا گیا ہے نا اس کو پڑھ لے، وہ کافی ہے۔ اعمال نامہ بڑے بڑے رجسٹر بھرے ہوئے ہوں گے جس کے اندر اعمال لکھے ہوئے ہیں۔ ہم نے سورۃ القاریہ کے اندر جو سبق پڑھا تھا القاریۃ ما القاریہ، اس میں خوب وضاحت اس کی ہوئی ہے کہ کس طرح نامہ اعمال تولا جائے گا، اس کے اندر کیا چیز نکلے گی۔ ایک چھوٹی سی حدیث پڑھ دیتا ہوں، چلو سبق کے شروع میں ہی۔ عقیدہ توحید کی کتنی فضیلت ہے، یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا، اور جو کچھ اس کے اندر بیان ہوا ہے اس منہج اور عقیدے پہ رہنا۔ صرف لا الہ الا اللہ پڑھنے سے کام نہیں بنے گا، بلکہ اس منہج پر بھی بندہ قائم ہو کہ لا الہ الا اللہ کا جو معنی ہے نا کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، صرف زبان سے نہ ہو بلکہ اعمال سے بھی یہی ہو کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، سجدہ جو عبادات ہیں، نظر و نیاز ہیں، سب کچھ اللہ کے لیے، اس عقیدے پر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بھی ماننے والا ہو، کسی اور کا راستہ نہیں، صرف سنت نبوی، یہ عقیدے والا ہو۔ اور اس کے بعد لا الہ الا اللہ کی فضیلت سنیں کتنی ہے۔ سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن جب بندے کے اعمال نامے کو کھولا جائے گا، رجسٹر کھلے ہوئے ہوں گے، 99 رجسٹر ہوں گے ایک بندے کے جو گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں گے، ایک کم 100، 99 رجسٹر بڑے بڑے، کتنے بڑے بڑے ہوں گے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جہاں تک اس کی نظر جائے گی نا اتنا لمبا لمبا ایک ایک رجسٹر ہوگا، حد نگاہ تک جہاں تک نظر جائے گی اتنا لمبا ایک رجسٹر، اور گناہوں سے بھرا ہوا کتنے ہوں گے ٹوٹل؟ 99 رجسٹر، ایک کم 100 رجسٹر اس طرح کا ہوگا جس میں سارے گناہ لکھے ہوئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا دیکھو اس میں کوئی نیکی ہے، تلاش کی جائے گی، شاید کوئی نیکی ہو، سارے گناہ تو لکھے ہوئے ہیں، کوئی نیکی بھی ہے اس بندے کی یا نہیں۔ ایک چھوٹی سی پرچی ملے گی، بطاقہ عربی میں کہتے ہیں، کاغذ کا ٹکڑا جس کے اوپر کیا لکھا ہوگا؟ لا الہ الا اللہ، یعنی یہ عقیدہ اس کا یہ تھا کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں، باقی اتنے گناہ 99 رجسٹر کوئی تھوڑے ہیں، پھر حد نگاہ تک وہ وسیع ہیں، سارے گناہ لکھے ہوئے ہیں۔ تلاش کرنے پر ایک پرچی، ایک کاغذ کا ٹکڑا ملا جس کے اوپر لا الہ الا اللہ لکھا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس کا وزن کر لو، 99 رجسٹروں کو اٹھاؤ، ترازو کے ایک پلڑے میں رکھو اور ایک ٹکڑا جو ہے ایک پلڑے میں رکھ دو، وزن کر لو۔ جب وزن کیا جائے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس ٹکڑے پر لا الہ الا اللہ لکھا تھا نا، وہ کاغذ کا ٹکڑا 99 رجسٹروں کے وزن سے یہ زیادہ بھاری ثابت ہو جائے گا، جس پلڑے میں یہ ہوگا وہ پلڑا جھک جائے گا۔
لا الہ الا اللہ کا اتنا وزن ہے، اتنا مضبوط یہ عقیدہ ہے، تو نامہ اعمال جب کھلیں گے ہمیں فکر کرنی چاہیے نامہ اعمال اچھا ہو ہمارا۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب صحیفے پھیلائے جائیں گے یا کھولے جائیں گے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان اس کا معنی جس طرح نہیں ایک جانور کو ذبح کرتے ہیں، ذبح کرنے کے بعد اس کی کھال اتار دیتے ہیں، ایسے ہی کرتے ہیں نا، چھیل دیتے ہیں، یہ ہے مطلب کہ جب آسمان کو چھیلا جائے گا، اس کی کھال کو اتارا جائے گا، آپ کو پتہ نا آسمان ٹوٹ جائے گا، اپنی جگہ چھوڑ دے گا، دوسری جگہ پہ چلا جائے گا، تو گویا کہ اس کو چھیل دیا گیا، اس کے کھال کو اتار دیا گیا۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کی کھال کو اتارا جائے گا، یہ معنی کر لیں۔ دوبارہ پھر دیکھیں وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب صحیفے کھولے جائیں گے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ، درمیان میں کوئی آیت رہتی تو نہیں وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ کے آگے؟ ٹھیک۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان پھٹ جائے گا، نہیں، اس کی کھال اتاری جائے گی۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، ترجمہ وَإِذَا الْجَحِيمُ، جہیم کس کو کہتے ہیں؟ جہنم کو۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ، اور جب جہنم سُعِّرَتْ، بھڑکائی جائے گی، اور جب جہنم بھڑکائی جائے گی، آگ اس کی جلائی جائے گی، بھڑکائی جائے گی۔ آگے توجہ فرمائیں۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، پہلے وہ دوبارہ کریں، وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، یہ ہاں جب جہنم بھڑکائی جائے گی، اور جنت وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت قریب لائی جائے گی، ازلفت کا معنی قریب لائی جائے گی، اور جب جنت قریب لائی جائے گی۔ آگے دیکھیں عالمت، یعنی جب یہ معاملات ہوں گے، کل والا سبق بھی آپ نے پڑھا سارا، اور آپ یہ 4 آیات اوپر والی، اس وقت کیا ہوگا جی؟ عالمت نفس ما احضرت، عالمت جان لے گی، نفس ہر جان اس وقت جان لے گی، ما احضرت جو وہ لے کر آئی ہے، احضرت کا معنی ہوتا ہے نا حاضر ہونا، جو چیز وہ لے کر حاضر ہوئی ہے، جو وہ لے کر آئی ہے، ہر جان لے گی۔ دوبارہ پھر غور کریں، عالمت جان لے گی، اب نفس کا معنی شخص بھی کر سکتے ہیں، تو پھر مذکر میں معنی چلا جائے گا، کیونکہ شخص ہم مذکر کہتے ہیں۔ عالمت نفس، ہر شخص جان لے گا، ما احضرت جو وہ لے کر آیا، جو اس دن لے کر آیا ہوا ہوگا نا، جو نیکیاں جو برائیاں سارا کچھ پھر جان لے گا، وہ جو نفس کما کر لایا ہے سارا کچھ وہ جان لے گا، اس کو پتہ چل جائے گا۔ فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس، توجہ بھائی، فلا معنی کریں پس نہیں، یہ جو پیچھے کرتا رہا ہے نا اس طرح کے معاملات سارے، نہیں ایسا نہیں، بلکہ اقسمو، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں قسم کھاتا ہوں، اقسمو میں قسم کھاتا ہوں، بالخنس پیچھے آنے والے کی، پیچھے آنے والے ستاروں کی۔ آگے جی، یہ تینوں ستاروں کی صفات ہیں کہ آنے والے، بعد میں آنے والے، چھپنے والے۔ خنس کا معنی ہے پیچھے آنے والے، پیچھے آنے والے ستاروں کی میں قسم کھاتا ہوں، اقسم بالخنس پیچھے آنے والے جو ستارے ہیں ان کی قسم کھاتا ہوں، الجواری جو چلنے والے ہیں، جوار کا معنی جو چلنے والے ہیں، کون؟ وہی ستارے پہلے خنس کس کو کہتے ہیں؟ پیچھے آنے والے، الجواری چلنے والے، الکنس کاف کے ساتھ جو ہیں، اس کا معنی ہے بتائیں، ابھی کیا تھا، چھپنے والے، تھوڑا فرق ہے، پیچھے آنے والے، چلنے والے اور چھپنے والے۔ اقسمو میں قسم کھاتا ہوں، بالخنسی پیچھے آنے والوں کی، ستاروں کی، الجواری جو کون سے ہیں؟ چلنے والے ہیں، الکنس جو چھپنے والے ہیں۔
وہی ستاروں میں تینوں چیزیں ہی ہیں نا، چل بھی رہے ہیں، کبھی غروب کبھی طلوع، چھپ بھی رہے ہیں، ایک دوسرے کے آگے پیچھے بھی ہیں، کوئی بعد میں آنے والا کوئی پہلے آنے والا، سب کی ہو گئی جی۔ میں قسم کھاتا ہوں پیچھے آنے والے ستاروں کی، جو چلنے والے ہیں، جو چھپنے والے ہیں، ان کی قسم۔ آگے مزید قسمیں اللہ تعالیٰ اٹھ رہے ہیں، واللیلی، اور رات کی قسم، اذا عسعس، جب رکنا ہو تو عسعس، نہیں تو پھر اذا عسعس، کیا منع کریں گے؟ ہاں جی، دوبارہ دوہرا لیں، اسی یہاں تک ہی پڑھتے ہیں، تھوڑا سا مشکل ہے الفاظ، تو مضبوط ہو جائیں ذرا۔ دیکھیں ادھر تک رہنے دیں، آیت نمبر کتنی ہے؟ 16 ہے نا، 16 نمبر آیت تک رہے، پھر دیکھیں جی آپ پڑھیں گے تاکہ دہرانے سے یاد ہو جائے۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، پھیلائے جائیں گے، وَإِذَا السَّمَاءُ، ہاں آسمان کی کھال اتاری جائے گی، اکٹھا پڑھ لیں، وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، ہاں جب آسمان کی کھال کو اتارا جائے گا، اتھیڑا جائے گا، وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ، بڑھکائی دی جائے، کوشش کریں کہ لکھا ہوا نہ دیکھیں، الفاظ کو ذرا ذہن میں بٹھائیں۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، ازلفت، ہاں قریب لائی جائے گی، علمت نفس، ہر جان، ما احضرت، جو وہ لے کر آئی، فلا، پس نہیں، اقسمو، میں قسم کھاتا ہوں، کس چیز کی؟ اب 3 لفظ ہیں، غور سے، بالخنسی، کیا کس چیز کی؟ ہاں پیچھے آنے والے ستاروں کی، الجواری، جو چلنے والے ہیں، الجواری جو چلنے والے ہیں، الکنس جو چھپنے والے ہیں، بس یہیں تک رکھنا ہے۔ اسلامی عقیدہ ایک دفعہ آپ پڑھ لیں، اسلامی عقیدہ مجھے دیں جی۔ آج ہم اسلامی عقیدے کا سوال کل کیا پڑھا تھا یاد ہے؟ ہاں غیب کی خبر، کاہن، نجومی، اس کے پاس جادو کی شرعی حیثیت سوال تھا نا، جادو کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ ہاں جی یحییٰ، جادو کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ ہاں جی سبتان بھائی آپ بتائیں، جادو کی شرعی حیثیت کفر ہے جی، شرعی حیثیت اس کی کیا ہے؟ جادو کا کفر ہے جی، جادو کرنا کفر ہے، جادو کرنا ہلاک کر دینے والا عمل بھی ہے نا، حدیث کے مطابق اجتنبوا السبع الموبقات جو پڑھا تھا اس میں۔ کل کچھ باتیں آپ کو بتلا دی تھیں، لیکن مزید آج سوال اس کا علیحدہ طور پر آ گیا ہے، وہ مزید پڑھ لیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم عراف، عراف کس کو کہتے ہیں؟ بریکٹ میں آگے لکھا ہوا ہے، غیب کی خبر دینے والا، چوریاں بتانے والے، اور کاہن، کاہن کہتے ہیں آئندہ کی خبریں بتانے والے، دست شناس، یہ ہاتھ دکھا کر نا لکیریں دے کر قسمت بتانے والے، دست شناس کو علم غیب کے دعوے میں سچا مان سکتے ہیں؟ یعنی یوں سمجھیں کہ کاہن کو، عراف کو، کیا ہم ان کے دعوے میں سچا مان سکتے ہیں؟ نہیں مان سکتے۔ کاہن اور عراف، کاہن کا کیا معنی ہوتا ہے؟ یہ ابھی بریکٹ میں لکھا ہوا ہے نا سوال کے اندر، کاہن کا معنی ہے آئندہ خبر بتانے والا، کہ آئندہ کیا ہوگا، ہاتھ دیکھے گا بتلائے گا کہ آپ کے ساتھ کیا کیا ہونے والا ہے، آئندہ خبریں۔ اور عراف کا کیا معنی ہے؟ یہ بھی غائب کی خبر دینے والا، مثلا چوری کر کے کوئی لے گیا، اب یہ ہے تو غائب کی خبر، وہ بتائے گا فلاں چوری کر کے آپ کی لے گیا جی، اب یہ غائب سے حساب لگائے گا۔ کیا یہ ان کے دعوے کو سچا مان لینا چاہیے یا نہیں؟ ان کا دعویٰ سچا نہیں ہے۔ اب جواب سنیں اور قرآن مجید کی آیت دیکھیں جی، ہم انہیں سچا نہیں مان سکتے، ہم انہیں سچا نہیں مان سکتے، کیوں؟ دیکھیں جی اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں، اور نہ ہمارے لیے ان پر یقین کرنا جائز ہے، نہ سچا مان سکتے ہیں، نہ ان پر ایمان اور یقین کرنا جائز ہے، کیوں؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں قُل لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، زمین و آسمان کا کوئی غیب نہیں جانتا مگر اللہ، جو غیب ہے وہ تو اللہ جانتا ہے، باقی تو کوئی جانتا ہی نہیں،
تو پھر ان کو کیوں ان کا دعویٰ مانا جائے؟ یہ کہتے ہیں ہم غیب کی خبر بتلاتے ہیں۔ حدیث مبارکہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتا کاہنا او عرافا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد۔ کل آپ کو یہ حدیث سنائی تھی کہ جو بندہ کسی کاہن اور عراف کے پاس گیا اور جا کر اس کی تصدیق کر دی، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل کیا گیا اس کا کیا کیا؟ انکار کر دیا، اس نے تو کفر کر دیا ہے۔ تو لہٰذا یہ ثابت کیا ہوا کہ عراف کے پاس جانا اور کاہن کے پاس جانا اور ان کے دعوے کو سچا ماننا کوئی بھی جائز نہیں ہے، نہ جانا درست ہے، نہ جا کر اس کی بات کو اور دعوے کو سچا ماننا درست ہے۔ جو جائے گا، جانا کیوں نہیں جائز؟ قرآن کہتا ہے غیب کی خبریں اللہ کے علاوہ جانتا ہی کوئی نہیں۔ اس آیت سے پھر کیا ثابت ہوا کہ غیب صرف اللہ جانتا ہے، اور یہ کہتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں۔ ان کا دعویٰ پھر غلط ہو گیا نا۔ اور قرآن مجید کی آیت سے تو یہ ثابت ہوا وہ دعوے میں سچے نہیں ہیں، ان کا دعویٰ ہم سچا نہیں مان سکتے۔ ان کے پاس جانا بھی منع ہے۔ یہ حدیث مبارکہ جو آپ نے پڑھی ہے ابھی، اگر جائیں گے تصدیق کریں گے تو کیا ہوگا؟ کفر ہو جائے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا انکار ہو جائے گا۔ کل بھی ایک حدیث پڑھی تھی آپ کے سامنے کہ جو جا کر واپس آ جائے گا کتنے دن عبادت قبول نہیں؟ 40 دن عبادت قبول نہیں ہوتی۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔